آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہماری مودی سے کوئی ایک جھڑپ ہونے والی ہے، فیصلہ کن مارکا ہونے والا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو فیوچر ہے پاکستان کا، جیسے وڈائی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، آپ بھی مجھے بتائیں آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب، اور جن الفاظ میں اور جس انداز میں آپ نے میرا تعارف کروایا ہے اس کے لیے میں بڑی شکر مند ہوں آپ کی. اور میں اس کا تمام کریڈٹ جو ہے اللہ کے بعد اور فیملی اور فرینڈس کی سپورٹ کے بعد اپنے کولیگز کو دیتی ہوں. آپ جیسے ٹریل بریزرز ہیں، آپ سے پہلے سہیل رائٹ جیسے ہمارے انتہائی قابل احترام سینئرز ہیں. آپ لوگوں کو سن کے دیکھ کے کچھ سیکھا ہے اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں. ہم تو آپ کے تھینک یو. سامنے طالب علم ہیں. سو گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے خبر دی ہے، آپ کی خبر کو ریفیوٹ تو نہیں کیا جا سکتا. اور جو آثار ہیں، آثار نظر بھی ہے ایسے آپ. ہندوستان اس وقت مودی سرنڈر کے اندر، مودی سرنڈر کے ماتحت ایک ایسے زخمی سانپ کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہا ہے کہ جس سے آپریشن سندور کی ناکامی اور اس کے بعد پاکستان کے بھرپور اور زبردست اور انتہائی کامیاب آپریشن بنیانم مرسوس جو کہ مارکہ حق کے تحت تھا، اس کے تحت ناکامی اس سے برداشت نہیں ہو رہی. اب آپ بڑے امپورٹنٹ جنکشن پہ آج کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہی جو بھارت کے ڈیپٹی آرمی چیف ہیں راہول سنگھ، انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو ہمارے طیارے ابھی سٹارٹ ہو ہی رہے تھے کہ پاکستان کو پتا چل گیا کہ ہمارے طیارے وہاں سے اڑان بھر رہے ہیں. اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میری پاکستان ایئر فورس کے ساتھ، ان کے شاہینوں کے ساتھ ایک بڑی طویل انٹریکشن ہوئی، کوئی 7-8 گھنٹوں کی. اور کچھ چیزیں تو بہت سی آف دا ریکارڈ رہی جو میں نہیں بتا سکتی. آئی وش کہ میں وہ بتا سکوں مبشر لقمان صاحب، کیونکہ وہ ایسی آپریشنل ڈیٹیلز ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو میڈیا پہ نظر آئیں، جو ہم صحافیوں نے عوام تک پہنچا دی، جو سب کی پبلک نالج میں ہیں. لیکن جب میں نے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ ان جگہوں پہ جا کے، ان مقامات پہ جا کے، اس کمانڈ سینٹر میں بھی ہم گئے کہ جہاں پہ 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک ایئر چیف مسلسل موجود تھے، دن رات 24 گھنٹے. اور وہ دن کے وقت اپنے یونیفارم میں ہوتے تھے، شام کو وہ کچھ ایزی سا سوٹ پہن لیتے تھے، پاؤں میں چپل پہن لیتے تھے. وہیں پہ انہوں نے اپنا عارضی سا ایک زمین پہ بستر قائم کر لیا تھا. تو 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک ایئر چیف ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہاں موجود تھے. تو اس کمانڈ سینٹر میں بھی ہم گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے، پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان آرمی نے، پاکستان نیوی نے ایک سینرجائزڈ اور ایک سنکرونائزڈ ایلیمنٹ کے ساتھ اور تمام سنکرونائز سسٹم کے ساتھ اور سنکرونائز اسپیکٹرم کے ساتھ بھارت کو شکست دی. تو آئی وش کہ میں وہ چیزیں بتا سکوں تاکہ جو بھارت اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے اور زخمی سانپ کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور بھارت کے جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں اب وہ ملبہ اور مدعا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو یہ ساری کامیابی اس لیے ہوئی کہ چائنا نے انٹیلیجنس پرووائڈ کر دی تھی، چائنا نے اکوپمنٹ پرووائڈ کر دیے تھے، ترکی نے انٹیلیجنس پرووائڈ کر دی تھی، ترکی نے بہت سی سپورٹ دی تھی. تو یہ وہ ہے کہ آپ کو اگر مار کھانے کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار دینا چاہیے. تو آپ اتنے نہیں، نکمے ہیں. اس میں if I may interject خریدا، اس میں بھی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان جو بالا کوٹ کے ٹائم پہ بالکل آئسولیٹڈ تھا، اس باری دنیا کے بہت سے ممالک اوپنلی پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے اور بھارت کے ساتھ کوئی بھی نہیں کیونکہ کھڑا تھا. کیونکہ بھارت کا بلف کال ہو چکا ہے مبشر لقمان صاحب. آخر کب تک؟ ہم سب نے بچپن میں وہ کہانی پڑھی ہے نا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا. تو جھوٹ بول بول کے اس بچے کا جو ہے وہ اعتباری کھو گیا تھا. اور جب واقعی حتمی شیر آ گیا 10 مئی کو پاکستان اور وہ کھا گیا اس بچے کو، انڈیا کو، تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھا اس بچے کی جھوٹی کہانی سننے کے لیے باقی. تو دنیا بے وقوف تھوڑی ہے. دنیا از ناٹ رن بائی فولز. نریندر مودی ایک بہت بڑا سرنڈر مودی، جس کو اس کی اپنی عوام کہنا شروع ہو گئی ہے، اس کو پارلیمنٹ میں سوال ہو رہا ہے کہ یہ سرنڈر مودی ہے. اور پارلیمنٹ میں ابھی تک سوالات ہو رہے ہیں اور مودی صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ عوام کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ میڈیا پہ آنے کو تیار نہیں ہے. وہ صرف اپنے ایک ویڈیو سپیچز جاری کر دیتے ہیں. ان کے اندر تو اتنی جرت نہیں رہی، نہ اخلاقی اور نہ ہی سیاسی، کہ وہ آ کے اپنے عوام کا سامنا کر سکیں، یا وہ آر ایس ایس کا سامنا کر سکیں، یا پارلیمنٹ کا سامنا کر سکیں. وہ صرف ویڈیو میسیجز پریزنٹ کرتے ٹھیک ہے. ہیں، یا وہ کسی الیکشن کیمپین میں آ کے. تو کہنے کا مقصد، آپ کی اجازت سے ایک لاسٹ کمنٹ، جی. کہ میں ایک صحافی کے طور پہ جب ایئر فورس کے اس کمانڈ سینٹر میں گئی، ان کے تمام فیسلٹیز میں نے وزٹ کی جہاں سے لمحہ بلمحہ سارا آپریشن ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا.
تو مجھے بھی بہت سی چیزیں پتہ چلی جو میں ظاہر سینسٹیوٹیز کی وجہ سے نہیں بتا سکتی. بٹ دس complete operation بنیان مرصوص was entirely and solely پاکستان's absolute fantastic effort. جی اس جی میں کسی بالکل کا اور کوئی کردار نہیں کوئی تھا. شک نہیں ہے. بھارت کی بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، بھارت کی بجلی بند کرنے سے لے کے اس کے طیارے گرانے تک ایک ایک چیز پاکستان کی انڈیجنس ہے. جی ہاں اتنے انٹیلیجنٹ آپ کے جو ہیں آفیسرز ہیں, اتنا انٹیلیجنٹ آپ کا یہ سسٹم ہے, اتنا شارپ اینڈ کوئک. اچھا دوسرا, وہ بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف وہ وہاں پہ واویلا مچا رہے ہیں کہ جی چین نے آلات دے دیے, چین نے طیارے دے دیے. اس قدر بے وقوفانہ, کیا پاکستان یہ ڈھنڈورا پیٹے کہ بھارت کو فرانس نے رافیل دے دیے؟ مگر ایسی کم عقلی کی بات ہے. اور یہ انڈیا کا ڈپٹی آرمی نہیں چیف وہ کہہ رہا ایکچولی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اب اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم پاکستان سے نہیں آ رہے, ہم چائنا سے آ رہے ہیں. وہ یہ اپنے لوگوں کو, ہے. اپنے حلقے کو انہوں نے یہ کہنا. سہیل صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہماری بھی ملاقاتیں رہتی ہیں, خاص طور سفیروں سے. سعودی سے میری کچھ ملاقاتیں ہوئیں. میں نے کہا بھائی تم لوگوں نے $10 بلین پاکستان میں لگانے کا وعدہ کیا تھا, وہ کیوں نہیں لگا رہے؟ انہوں نے کہا آج لگا دیتے ہیں, اپنی کیپیسٹی تو بنا لو, اپنی کیپیسٹی تو بلڈ اپ کر لو. تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ دنیا تو ہمیں دیکھ رہی ہے ایک ایسی جگہ جس کو اس میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن پاکستان کا جو ایک انفراسٹرکچر ہے, بیوروکریٹک انفراسٹرکچر کہہ لیں, اور جو باقی انفراسٹرکچر ہے, اکنامک انفراسٹرکچر, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹس کو ہینڈل کر سکے, ان کو لا سکے. تو کیا اس ضمن میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیا حکومت کی اس پہ کوئی نظر ہے کہ ہم یہ دوبارہ ایک اپرچونٹی خدا نخواستہ لوز کرنے کے لیے بیٹھے ہم؟ دیکھیں, میں نے بھی آپ کی طرح یہ کھوج لگانے کی کوشش کی کہ بھئی پرابلم کہاں ہے. جب لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں, کئی لوگوں نے وعدے کیے, تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم دو ہیں بالکل جو آپ نے کہا. ایک تو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم ہے, ٹھیک ہے, آنے میں, انویسٹمنٹ آنے میں. اور دوسری ہے کچھ لیگل کانسٹیٹیوشنل پرابلمز جو کہ جن کے لیے امینڈمنٹس چاہیے تاکہ لوگ اپنی جو منافع ہے وہ باحفاظت ان کو پاکستان سے لے کے جانے کی اجازت دے. اور تیسرا ایشو ہے جوڈیشری کے متعلق. جو سرمایہ کار ہیں بیرونی, ان کو یہ گلہ ہے کہ جب کبھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے ہمیں انصاف نہیں ملتا. تو کوئی نہ کوئی ایسی آپ کو انتظامات کرنے پڑیں گے کہ جس میں ہمیں ڈسپیوٹس کے نتیجے میں فیئر ڈیسیژنز ملے, اور دوسرا ہمیں سرمایہ واپس لے جانے کے لیے سہولتیں ملیں, اور تیسرا جب ہم سرمایہ لائیں تو ریڈ ٹیپزم نہ ہو. یہ تین ایشوز ہیں. میرا خیال ہے ان پہ کام تو ہو رہا ہے, SIFC کے ذریعے امینڈمنٹس بھی میرا خیال ہے پرپوز ہو رہی ہیں. تو اسی لیے کیا ریئر منرلز آف بلوچستان کے جو ریکارڈ ایک ہے اس کو وفاق کے اندر لے کے آئے ہیں تاکہ فیصلے ہو سکیں؟ جی میرا خیال ہے کہ اس پہ کافی چیزیں میرا خیال ہے تیار تو ہو چکی ہیں. اب SIFC بھی بیٹھی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بھی بیٹھی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں SIFC کا آفس ہے. تو امید کرنی چاہیے کہ جلد یہ ہو جائے گا. اب جب کہ ہمیں ایک مقام بھی اوپر مل گیا ہے تو اب اور ایزی ہو جائے گا یہ ایک لاگ لے کے آنا.